اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم وظائف.com میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں جو آپ کے لیے وظائف لے کر آیا ہوں وہ قرض کی ادائیگی میں بندش کو دور کرنے کے لیے ہیں اور ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ قرض ادا کر پاؤ گے۔ یہ وظائف قرآنی وظائف ہیں، مطلب قرآن پاک کی آیات مقدسہ کے وظائف ہیں۔ ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی اپنا لیں گے، آپ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ آپ سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ اس بات کی تصدیق کر لیں آپ نے جو قرض لیا ہے وہ سود والا قرض نہ ہو، کیونکہ سود والے قرض میں بے برکتی ہوتی ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں۔ سود کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص سود لیتا ہے اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے بدفعلی کرتا ہے۔ معاذ اللہ، آپ جان چکے ہیں سود کتنی بری چیز ہے۔ اس کی قرآن پاک میں بھی ممانعت آئی ہے۔ میرے جن بھائیوں نے بہنوں نے سود پہ قرض لیا ہے وہ اس سے توبہ کر لیں، بری چیزوں سے توبہ کر لینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو وظیفہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ایک قرآنی عمل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جمعہ نہ پڑھ سکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جمعہ میں حاضر نہ ہونے کے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک یہودی جس کا نام یوحنا بن باریہ ہے اس سے 1 تولہ سونا قرض لیا تھا، وہ میرے دروازے پر میری طاق میں تھا، مجھے خوف ہوا کہیں وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے نہ روکے۔ وہ کافی دیر تک میرے دروازے کے باہر کھڑا رہا جس کی وجہ سے میں جمعہ کی حاضری سے محروم رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم چاہتے ہو اللہ پاک تمہارے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا کرے؟ عرض کی جی ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اور ساتھ ان الفاظ کا بھی اضافہ کریں، رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی شخص پر بہت زیادہ قرضہ ہو، چاہے وہ زمین کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان 2 آیات کے وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک قرضہ اتارنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک قرآنی عمل ہے، وہ سورۃ التکاثر کا وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں 5 نمازیں پڑھ لیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔
دوبارہ وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آخر میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کا ذکر سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 1555 میں ہے۔ آپ اس کو بھی ذرا غور سے سن لیں، یہ وظیفہ بھی بہت آسان ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے ابو امامہ، نماز کا وقت تو نہیں ہے، تم مسجد میں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ عز و جل کے رسول، غم بہت ہیں اور قرض بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ بتاؤں کہ جن کلمات کو کہنے سے سارے غم اللہ پاک دور فرما دیں گے اور سارا قرضہ بھی اللہ پاک تجھ سے ادا کروا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کرو جب شام کرو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، صبح و شام یہ دعا پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے غم بھی دور کر دیے اور میرا قرض بھی ادا کر دیا۔ جزاک اللہ۔ کتنی پیاری احادیث مبارکہ اور کتنے پیارے وظائف ہیں۔ آپ نے یہ وظائف یقین کامل کے ساتھ کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔